بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجلان یصلیان جماعتاً، یعنی دو مرد جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو اس کی کیا صورت ہوگی، کہاں کھڑے ہوں، کیسے کھڑے ہوں، اس تعلق سے اس باب میں حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ اگر دو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو جو مقتدی ہوگا وہ امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا، اور جو امام ہوگا وہ اپنے مقتدی کے بائیں طرف ہوگا، اور اگر اسی درمیان کوئی تیسرا آدمی بھی آ جائے تو جو مقتدی ہے وہ پیچھے آ جائے اور تیسرا آدمی جو آیا ہے اس کے ساتھ مل کر کے صف بندی کر لیں، اور اس طرح سے نماز پوری کریں گے۔ پہلے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھیں یا جماعت میں شامل ہوتی تھیں تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ مردوں سے پیچھے ان کی جماعت ہو، ان کی صف ہو۔ تو اگر کوئی خاتون بھی ہیں تو وہ صف بندی میں کہاں ہوں گی؟ مردوں کی صف پہلے ہوگی، بچے اگر ہیں تو ان کے بعد بچوں کی صف ہوگی، اور خواتین ہیں تو بچوں کے پیچھے ان کی صف ہوگی۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ عن ابیہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے، یعنی عبید اللہ اپنے والد عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال دخلت علی عمر بن الخطاب بالحاجرہ، انہوں نے فرمایا کہ میں دوپہر کے وقت حضرت عمر ابن خطاب کے پاس گیا۔ دوپہر وقت کے وقت سے مراد خاص وہ وقت کراہت نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے کا وقت ہے، یعنی وقت کراہت شروع ہونے سے پہلے کا، یا یہ کہ آفتاب ڈھل جانے کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ وقت مراد ہے۔ فوجدتہ یسبح، فرماتے ہیں تو میں نے انہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ فقمت وراءہ، تو میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ فقربنی فجعلنی بحذائہ عن یمینہ، تو انہوں نے مجھے اپنے سے قریب کر لیا اور مجھے اپنے مقابل اپنی داہنی جانب کر لیا۔ فلما جاء یرفع تأخرت، یرفع یہ بھی نام ہے، تو جب یرفع آئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ فصففنا وراءہ، تو ہم دونوں نے حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے صف بندی کی، صف لگا لی۔ تو دونوں مسئلہ معلوم ہو گیا نا کہ دو آدمی اگر ہیں تو مقتدی جو ہوگا وہ امام کے داہنی جانب کھڑا ہوگا، اور اگر درمیان میں کوئی اور آ گیا تو وہ جو مقتدی ہے اسے وہ پیچھے آ جائے گا اور بعد میں آنے والے کے ساتھ ایک صف لگ جائے گی امام صاحب کے پیچھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز بھی با جماعت ادا کی جا سکتی ہے، بس یہ ہے کہ نفل نماز کے لیے تداعی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو بلا کر کے اس کے لیے جمع کیا جائے اور مقرر وقت پر پھر نفل کی نماز ادا کی جائے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اتفاق سے آپ پڑھ رہے تھے، کوئی اور آ گیا، اب دو لوگ مل کے پڑھ لیں، دو چار آدمی اور آ گئے اکٹھا مل کے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے یہ نماز پڑھ رہے تھے نفل کی، وہ آئے شامل ہو گئے، ان کے غلام آئے یرفع جو ان کی پہرہ داری کیا کرتے تھے وہ بھی شامل ہو گئے، تنہا تھے صف میں داہنی تھے ان کے بغل میں کھڑے تھے، اور ایک صاحب اور آ گئے، دو آدمی پیچھے ہو گئے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، انہ قام عن یسار
عن یسار ابن عمر فی صلاتہ، حضرت نافع کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بائیں جانب نماز میں کھڑے ہوئے، یعنی یہ تھے اور وہ تھے تو یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ فجعلنی عن یمینہ، تو انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے اپنی داہنی جانب کر لیا۔ تو یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اگر دو آدمی ہوں اور جماعت کرنی چاہیں تو مقتدی جو ہوگا وہ امام کے داہنی طرف۔ اخبرنا مالک حدثنا اسحاق بن عبد اللہ ابن ابی طلحہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے، ان انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس ابن مالک سے، انا جدتہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام، کہ ان کی دادی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا، کھانے کی دعوت دی۔ سرکار تشریف لائے، فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ، حضور نے کھانا تناول فرمایا، پھر ارشاد فرمایا اٹھو ہم تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، فَلْنُصَلِّ بِكُمْ، ہم تمہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ قال انس فقمت الى حصیر لنا، حضرت انس نے فرمایا تو میں نے اپنی ایک چٹائی کا ارادہ کیا۔ حصیر کہتے ہیں چٹائی کو، حصیر کا اطلاق بوریے پر بھی ہو جاتا ہے جو بچھا کر کے لوگ لیٹتے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ایک چٹائی کا ارادہ کیا، قد اسود من طول ما لبسا، جو سیاہ ہو چکی تھی زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ فنضحته بماء، تو میں نے اسے پانی سے دھلا، میں نے اس چٹائی پر پانی بہایا۔ فقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ قال فصففت انا والیتیم وراءہ والعجوز وراءنا، فرمایا تو میں اور ایک یتیم دونوں نے ان حضور کے پیچھے صف بندی کی، اور بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ فصلی بنا رکعتین ثم انصرف، تو حضور نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے یا پھر نماز سے فارغ ہوئے۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت بھی ہو اور مرد بھی ہوں تو صف کس طرح سے لگائی جائے، یہ معلوم ہو گیا۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی کے یہاں دعوت میں جائے تو جہاں بھی دعوت کھائے ان کے حق میں اسے دعائے خیر کرنی چاہیے، اس کے گھر پہ کچھ اوراد و وظائف کرنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں صاحب خانہ کو حاصل ہوں۔ تو حضور نے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھائی، بلا شبہ یہ نفل نماز رہی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نماز پڑھائی تو اس کی برکتیں اہل خانہ کو حاصل ہوں گی۔ اور اگر واقعی یہ نفل نماز تھی، اس رات تو اس کی ہے نہیں، تو اگر واقعی یہ نفل نماز تھی تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس وہی چیز ہے کہ تداعی کے ساتھ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ روزانہ لوگوں کو خاص وقت پر بلایا جائے اور اس کی دعوت دی جائے اور جمع ہو کر کے پڑھی جائے۔ یہ گئے تھے اتفاق کا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہوئے نماز ادا کر لی۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سب باتوں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ اذا صلی الرجل الواحد مع الامام قام عن یمین الامام، ایک مرد جب امام کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ امام کی داہنی جانب کھڑا ہو۔ وَإِذَا صَلَّى الْإِثْنَانِ قَامَا خَلْفَهُ، اور جب 2 مرد نماز پڑھیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
تو یہ باب ختم ہوا۔ اس کے بعد ایک دوسرا باب ہے الصلاۃ فی مرابض الغنم۔ مرابض کہتے ہیں باڑے کو، باڑا سمجھتے ہیں، یہ باڑا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہے بکریوں کا باڑا، یعنی بکریوں کی رہنے کی جگہ، جہاں بکریوں کو رات میں رکھتے ہیں، باندھتے ہیں، یا بغیر باندھے ویسے ہی بند کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ باڑا۔ یہ بکریوں کا باڑا ہے، سنا نا؟ مرابض غنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کوئی کیوں جائے گا بھائی؟ کیونکہ یہ بات ہم اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم پنجگانہ فرائض کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنا ہی نہیں جانتے، تب نہیں یہ بات سوچتے ہیں۔ سوچتے ہیں اذان ہو کے چلے جائیں گے، مسجد میں پڑھ کے آ جائیں گے، تو باڑے میں کیوں پڑھیں گے بھائی؟ لیکن آپ غور کریں کہ جو آدمی بہت ساری بکریاں پالے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا ہے، وہاں رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے وہیں رہتا ہے، وہ نوافل پڑھنے کہاں جائے گا؟ جماعت کے لیے جانا ہوا چلا گیا مسجد میں، تہجد پڑھنا ہوا کہاں پڑھنے جائے گا؟ اب یا تو یہ کہیں کہ ایک کمرہ الگ سے بنوائے، یہ تو بہت مشکل کام ہوگا۔ تو یہاں تو یہ بتانا ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بنوا لے اس کی اچھی بات ہے، ایک دم الگ تھلگ پڑے وہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے ضرورت پڑ سکتی ہے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی۔ تو یہ باب ہے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی کے بیان میں۔ اخبرنا مالک عن محمد ابن عمرو ابن حلحلہ، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو ابن حلحلہ سے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ جیم پر نقطہ بھی رکھا ہوا ہے نا، تو لگتا ہے کہ یہ ایک دوسرا نام بھی ہوگا۔ اب یہ نام کیا ہے؟ مجمد بھی ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ حلحلہ دولی، یعنی جو نام ہے محمد ابن عمرو ابن حلحلہ دولی یا مجمد ابن عمرو ابن حلحلہ دولی، اصل اس نام کی تحقیق ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ توجہ نہیں ہوئی اس وقت ادھر، یہ اصل نام ہے کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں حمید ابن مالک ابن خیثم سے، وہ ابو ہریرہ سے، انہ قال احسن الی غنمک، انہوں نے فرمایا کہ اپنی بکریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو ان پر، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، اور ان کے آرام کرنے کی جگہیں جو ہیں، یعنی ان کے باڑوں کی صفائی کرو، صاف ستھرا رکھو، وَأَطِبْ مُرَاحَهَا، اور ان کے باڑے کو صاف ستھرا رکھو، وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا، اور اس کے کسی گوشے میں نماز ادا کرو، نماز پڑھنا ہو، نوافل ادا کرنے ہو تو گوشے میں پڑھ لو۔ فَإِنَّهَا مِن دَوَابِّ الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ جنت کے چوپایوں میں سے ہیں، جنتی جانوروں میں سے۔ دیکھیے اونٹ بھی بہت زیادہ ہوں تو اونٹ کے جہاں اونٹ رکھتے ہیں بہت زیادہ اونٹوں کو، وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اونٹ جہاں ہیں وہاں آپ نماز پڑھیں گے تو اونٹ یا تو پاؤں سے مار سکتا ہے، عذر پڑھ سکتا ہے، یا اونٹ کاٹ بھی لیتے ہیں تو یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سب نہ بھی ہو، وہ اگر کبھی دو آپس میں ٹکرائے اور آپ کے اوپر چلے گئے، وہی آپ کی اذیت کے لیے بہت ہوگا، تو ان سے بچنے کے لیے زیادہ توجہ دینی ہوگی آپ کو، برخلاف بکریوں کے۔ بکریاں بالکل سیدھی سادھی ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ کبھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کے بیٹھنے میں ان کو اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اگر وہ پاؤں چلائیں بھی تو ظاہر بات اونٹ کے مقابلے میں تو وزن بہت معمولی ہوگی، اور جو آیتن ہوتا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جانور بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، انسانوں سے بہت مانوس ہوتے ہیں، انسانوں سے دور یہ رہ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جنتی جانوروں میں سے ہیں، جنت کے چوپایوں میں سے ہیں۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہم اختیار کرتے ہیں،
لا باسا بالصلاۃ فی مراحل غنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ باڑے ہی میں نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے ایک کلمہ ہے وَإِنْ كَانَ فِيهِ أَبْوَالُهَا وَبَعْرُهَا، اگرچہ اس میں اس کے پیشاب اور اس کی میگنیوں کے نشانات و اثرات ہوں. ما اکلتا لحمها فلا باس ببولها، جس کا گوشت تم کھاتے ہو اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا تو بر وقت سن ہی لیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے. سنا ہے نا؟ تو بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اس کا پیشاب پاک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کہیں تھوڑا ہو کہ زیادہ، تو آپ وہاں نماز پڑھیں تو کیا فرق پڑے گا؟ جب پاک مانتے ہیں، کہیں پانی گرا جیسے نماز پڑھیں وہاں کوئی دقت نہیں، پڑھ سکتے ہیں نا. تو ایسے پیشاب ہو تو کیا دقت ہے؟ تو ان کے نزدیک معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگرچہ اس میں اس کے پیشاب ہوں اور میگنیاں ہوں اس کی، لیکن میگنی کے بارے میں ان کا بھی قول پاک ہونے کا نہیں ہے. اسے نجس مانتے ہیں اسی طرح سے جس طرح شیخین نجس مانتے ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں وبعرہا کا جو کلمہ آیا ہے یہ یا تو کاتب سے سہون درج ہو گیا یا کسی طرح سے یہاں آ گیا، یہ ان کا مذہب نہیں ہے. سن رہے ہیں نا؟ پیشاب کے پاک ہونے کے بارے میں ان کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اہل اورینا کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے تو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آبادی سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، ان کی دیکھ بھال کرنا، اور اس کا جو دودھ ہوگا وہ اور جو پیشاب ہوگا دونوں ملا کر کے پینا. تو وہ گئے وہاں کہنا شروع کیا، اور انہوں نے صدقے کے جو اونٹ تھے وہاں اونٹنیوں کا دودھ نکالا اور پیشاب جمع کیا اور ملا کر کے پیتے رہے تو صحت مند ہو گئے. تو صحت مند ہو گئے تو انہیں شرارت سوجھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں اونٹ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے مقرر تھے انہیں مار ڈالا اور سارے اونٹ ہانک کر لے کے بھاگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان کے تعاقب میں بھیجا، وہ سب پکڑے گئے اور انہیں بھی بدلے میں اسی طرح سزا دی گئی، انہیں قتل کیا گیا. تو اس کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ یا اونٹنی یہ معقول اللحم ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، اس کے پیشاب کو ملا کر کے پینے کا حکم سرکار نے دیا تھا. تو اگر وہ پاک نہ ہوتا تو کیوں پینے کا حکم دیا جاتا؟ تو پینے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پاک ہے. سمجھا نا؟ تو لیکن ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پاک نہیں ہے، نجس ہے وہ. اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں جو پینے کا حکم دیا گیا چونکہ وہ علاج کے طور پر تھا. ایک عام بات تو یہی ہے کہ علاج کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہو جاتی ہیں، اس کے لیے روا ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے روا نہیں ہوتی. یہ بات تو مسلمات میں سے ہے. تو بلا شبہ جو حضور نے انہیں حکم دیا تھا وہ علاج ہی کے لیے حکم دیا تھا، وہ بیمار ہو گئے تھے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھوں کا علاج اچھی چیزوں میں رکھتا ہے اور بروں کے لیے شفا بری چیزوں میں ہوتی ہے. تو چونکہ وہ باطن کے لحاظ سے خبیث تھے، خباثت تھی ان کے اندر، اسی لیے تو انہوں نے قتل کر دیا اور قتل کر کے اونٹ لے کر کے بھاگ گئے. تو ایسے لوگوں کا علاج بھی ایسی ہی چیزوں سے کیا جاتا ہے اور ہوتا ہے ان کا. تو اس لیے انہیں اس کے پینے کے لیے کہا گیا اور انہیں اجازت دی گئی. باقی لوگوں کے لیے یہ پینا درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ
خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، کہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، یعنی آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے تو اس سے ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یعنی پیشاب پاک ہوتا تو پھر اس کا چھینٹا کیا پورا ہی پڑ جائے کیا فرق پڑتا؟ معلوم ہوا کہ وہ پاک نہیں ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہاں جو کہا گیا پینے کے لیے تو ان کے علاج کے لیے تھا اور ان کی خباثت کی وجہ سے تھا وہ۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا۔ ایک دوسرا باب اور دیکھیں، باب الصلاۃ عند طلوع الشمس وعند غروبها، آفتاب کے طلوع ہونے اور آفتاب کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا بیان۔ آپ نے 3 اوقات کے بارے میں سن لیا ہوگا کہ جب آفتاب طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ کتنی دیر تک؟ یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے۔ اب آفتاب کتنا بلند ہو جائے یہ سب کے جاننا مشکل کام تھا نا، تو فقہا نے اس کی تعین فرما دی کہ آفتاب طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک یہ وقت کراہت رہتا ہے، اس کے بعد یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، نصف النہار کا وقت، تو اس وقت بھی مکروہ ہے۔ جب آفتاب ڈھل جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی آفتاب جب ڈوبنے لگے، غروب ہونے کے وقت، یعنی غروب سے 20 منٹ قبل وقت کراہت آ جاتا ہے، جب غروب ہو جائے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس باب میں اسی سے متعلق احادیث آ رہی ہیں۔ جو مسائل آپ نے پڑھے ہیں، یاد کیے ہیں، وہ سب احادیث کی روشنی میں ہیں۔ تو آپ نے پہلے مسائل پڑھ لیے تھے، اب اس سے متعلق احادیث پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، تم میں سے کوئی ارادہ نہ کرے کہ وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھے اور نہ ہی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ یعنی کوئی شخص آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت اور آفتاب کے غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے۔ اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ الصنابحی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، عطاء ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ صنابحی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، بے شک آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کی سینگ ہوتی ہے۔ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ زَالَهَا، تو جب آفتاب بلند ہوتا ہے تو وہ سینگ آفتاب سے جدا ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے۔ ثم اذا طوت قارنها، پھر جب آفتاب نصف النہار پر ہوتا ہے تو سینگ اس سے مل جاتی ہے۔ ثم اذا زالت فارقها، پھر جب آفتاب ڈھل جاتا ہے وہ سینگ جدا ہو جاتی ہے۔ ثم اذا دنت للغروب، پھر جب وہ غروب کے قریب ہوتا ہے قارنها، سینگ اس سے مل جاتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے سینگ اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ قال، اور حضرت عطاء ابن یسار نے، حضرت عبداللہ صنابحی نے فرمایا، وَنَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی تلک الساعات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلی حدیث میں 2 وقت کا ذکر تھا اور اس حدیث میں 3 وقت کا ذکر ہو گیا۔
تو معلوم ہوا کہ ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ آفتاب کے ساتھ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے، یہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ آفتاب کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اس کی نا، تو اس وقت شیطان وہاں موجود ہوتا ہے۔ چونکہ وہ پوجا کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ لوگ میری پوجا کر رہے ہیں، میری اطاعت کر رہے ہیں، میری بات مان رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صورت غروب کے وقت بھی ہوتی ہے، جو آپ طلوع کے وقت ہوتی ہے، غروب کے وقت ہوتی ہے۔ اور رہی بات نصف النہار کی، تو یہ تو ایک محاورہ ہے۔ اس وقت ہم نے تو کسی کو پوجا کرتے نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہو، صبح کے وقت کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شیطان ہی کا ملنا سبب بتایا گیا ہے، تو ممکن ہے کچھ قومیں ہوں ایسی جو اس وقت بھی عبادت کرتی ہوں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ بلکہ ان اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی بعض نے منع کیا ہے۔ آدمی ویسے ہی بیٹھ کر کے اوراد و وظائف کر سکتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے آگے حدیث ہے، اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن دینار، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی عبداللہ ابن دینار نے، انہوں نے فرمایا کان عبداللہ ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، کان عمر بن الخطاب یقول، کہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے تھے، لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها، آفتاب کے طلوع ہونے اور آفتاب کے غروب ہونے کے وقت اپنی نماز کا ارادہ نہ کرو، فإن الشیطان یطلع قرنہ مع طلوعها وغروبها مع طلوعها، کیونکہ آفتاب کے طلوع ہونے کے وقت، آفتاب کے طلوع ہونے کے ساتھ شیطان کی سینگ طلوع ہوتی ہے، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، اور آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ اس کی سینگ غروب ہو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں۔ وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ، اور وہ اس وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو مارتے تھے، یعنی سختی سے منع فرماتے تھے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے۔ قال محمد وبہذا کلہ ناخذ، امام محمد نے فرمایا اور ان سب کو ہم اختیار کرتے ہیں، وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، اور جمعہ کا دن اور اس کے علاوہ دوسرا دن ہمارے نزدیک اس بارے میں برابر ہے، یعنی کوئی دن ہو، یہ اوقات مکروہ ہیں، ان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے ان اوقات میں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا، 5 منٹ باقی ہے، چاہے ایک باب اور چھوٹا سا پڑھ سکتے ہیں۔ الصلاۃ فی شدت الحر، یعنی یہ باب ہے سخت گرمی کی شدت میں نماز پڑھنے کا۔ یہ ظہر کے وقت خاص طور سے یہ بات آتی ہے، گرمی کے زمانے میں ظہر کی نماز کب ادا کی جائے، تو ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ ابردوا بالظہر فإنہ اعظم للأجر، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے میں ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ ظاہر ہے جب دیر میں جماعت ہوگی تو زیادہ لوگ اس میں جمع ہوں گے، بڑی جماعت ہوگی اور اطمینان سے آدمی نماز پڑھے گا، خشوع خضوع ہوگا، اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا اسے۔ دوسرے ائمہ میں بعض فرماتے ہیں کہ سخت گرمی جب ہوتی ہے تو اول وقت میں پڑھنا ہی یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اول وقت میں پڑھنے میں مشقت زیادہ ہوگی، پریشانی زیادہ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ انعامات جو ملتے ہیں مشقتوں کے لحاظ سے نہ ملتے ہیں۔ العطایا علی قدر البلایا،
عطیات جو ہے یہ بلایا کے اعتبار سے ہیں، جو مصیبت ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے انعام بھی ہوتا ہے۔ جو امتحان جتنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی اتنا اچھا ہوتا ہے نا، ثمرہ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو بہت مشکل ہوگی، بہت مشقت جھیلیں گے، انعام بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس باب میں اسی تعلق سے آپ حدیث پڑھیں گے، دیکھیے۔ اخبرنا مالک اخبرنی عبداللہ ابن یزید مولا الاسود ابن سفیان، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی عبداللہ ابن یزید اسود ابن سفیان کے مولا نے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، وہ محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان الحر فابردوا عن الصلاۃ، جب گرمی ہو تو نماز کی طرف سے ٹھنڈا کرو، یعنی نماز پڑھنے میں ٹھنڈا کرو۔ فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی تپش سے ہے۔ وذکر ان النار اشتکت الی ربہا، اور یہ بیان فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی اپنی گرمی کی، اپنی شدت کی۔ فأذن لہا فی کل عام بنفسین، تو اللہ کی جانب سے یا اللہ نے اسے ہر سال 2 بار سانس لینے کا اذن عطا فرمایا۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک بار سانس لے موسم سرما میں اور ایک بار موسم گرما میں۔ تو جب جہنم سانس باہر نکالے تو اس وقت گرمی ہوتی ہے، اور جب اندر لے تو ٹھنڈی ہوتی ہے اس وقت، سمجھنا۔ اب ایک الگ تفصیل ہے کہ ہر جگہ برابر ایسا کیوں نہیں ہوتا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ موقع ہے۔ یہاں صرف بتانا یہ ہے کہ گرمی کی شدت یہ جہنم کی تپش سے ہے، لہٰذا ایسا موقع آئے تو اسے ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے، یا جب کوئی موسم ٹھنڈا ہو جائے، گویا وقت کچھ گزر جائے، تب پڑھنا چاہیے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ نبردو بصلاۃ الظہر فی الصیف، یا نبردو عبارت فعال سے، نبردو بصلاۃ الظہر فی الصیف، گرمی کے زمانے میں ظہر کی نماز میں ہم ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ونصلی فی الشتاء حین تزول الشمس، اور گرمی کے ٹھنڈی کے موسم میں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جس وقت آفتاب ڈھل جاتا ہے، یعنی اول وقت میں۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہ باب بھی ختم ہوا اور آج کا سبق بھی پورا ہوا۔